آج کے پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے میڈیکل کے شعبے میں عالمی اور ملکی سطح پر منفرد اور نمایاں مقام رکھتی ہے۔ میڈیکل ایجوکیشن ہو، شعبہ طب یا انتظامی ذمہ داریاں، اپنے تمام فرائض بخوبی سر انجام دیتے رہی ہیں۔ شعبہ طب میں متعدد طلباء کے استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، صدر کالج آف فزیشنز اینڈ سرجن پاکستان، فارمر وائس چانسلر آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، فارمر پریزیڈنٹ آف سوسائٹی آف سرجنز پاکستان، 2013 میں تمغہ امتیاز پانے والے اور 2021 میں مملکت پاکستان سے پرائڈ آف پرفارمنس پانے والے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ویورز کو بتائیے گا، ایک کم وسائل کے علاقے سے ہونے کے باوجود آپ نے دنیا میں اپنا ایک نام بنایا، ملکی اور عالمی سطح پر، خواہ وہ شعبہ طب ہو، خواہ وہ انتظامی ذمہ داریاں ہوں یا پھر وہ میڈیکل ایجوکیشن ہو، تو اس تمام سفر میں آپ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے تشریف لایا اینڈ آئی تھنک دس از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کوسچن، اور آگے سوال امپورٹنٹ ہی ہوں گے اور ویورز کے لیے یہ کہ آپ نے تعلق میرا بتایا، اینڈ آئی مسٹ ٹیل دا پیپل اینڈ آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو ٹیل دا پیپل آئی بلانگ ٹو اے ولیج، منڈی بہودین ضلع، اس کا ایک گاؤں بڑا عالم شاہ، چھوٹا سا گاؤں، وہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور منڈی بہودین کے ہائی اسکول سے آئی ڈیڈ مائی میٹریکولیشن، اور میٹرک کرنے کے بعد وسائل تو نہیں تھے، لیکن بہرحال چونکہ آئی گاٹ دا ٹاپ پوزیشن، اور پھر گورنمنٹ کالج ایف ایس سی آن میرٹ، اور پھر کنگ ایڈورڈ کا سبمشن، اور اس میں آئی آلسو مینشن دس تھنگ ویری پراؤڈلی دیٹ مائی فادر واز اے اسکول ٹیچر، اسکول کے بعد ہیڈ ماسٹر بنا، اور اس میں اللہ کا شکر ہے ایک گاؤں بڑا عالم شاہ، ایک منڈی بہودین کا ضلع، اور اس گاؤں اور ضلع کی اسکولنگ، اور اس زمانے میں جو اسکولنگ تھی، آئی نیڈ ناٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ چیئر، یہ فرنیچر، یہ کمپیوٹر، یہ لیپ ٹاپ نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ اور سارے سلسلے۔ وہاں سے آغاز ہونے کے بعد اللہ نے مجھے جس مقام پہ پہنچایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ پاک کا فضل و کرم سب سے پہلی چیز ہے، پھر میرے ماں باپ چودھری سلطان نے ماسٹر منڈی بہودین، میری والدہ، میری فیملی، ان کی دعا، اور اس کے ساتھ اساتذہ اکرام۔ میں نہیں بھول سکتا پہلی جماعت کے استاد ماسٹر خورشید صاحب کو، اس وقت کے ہیڈ ماسٹر ماسٹر میاں محمد حنیف صاحب کو، اس وقت کے ہیڈ ماسٹر میاں محمد رفیق صاحب کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ، والدین، ان کے ساتھ ایک تعلق، رشتہ اور ان کی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے، جو ہر ڈاکٹری خواہش ہوتی ہے، اور یہ ہے نا کہ جتنا دیا میری سرکار نے مجھے، شاید اتنی اوقات نہ تھی کہ 3 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر، کالج کا پریزیڈنٹ بننا، سول بننا، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ماؤں کی دعا، ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ٹیچرز کی جو ہے وہ ایک ان کا ایک ایفرٹ اور دعا۔ سر، ہمارے ویورز کو اپنے تعلیمی سفر سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے تعلیمی سفر میں کس کس طرح کی اچیومنٹس شامل ہیں۔ دیکھیے، اس میں کچھ میں اچیومنٹ بھی بتاؤں گا اور کچھ چیلنجز بھی بتاؤں گا۔ بالکل بالکل، ہمارے پہلے سوال کا حصہ بن کے آپ سے چیلنج۔ یہ چیلنج جب بتاتے ہیں تو بعد وہ تھوڑا سا شائی فیل کرتے ہیں، نہیں بتاتے۔ اچیومنٹ میٹرک میں نے منڈی بہودین سے کیا، فرسٹ ان ڈسٹرکٹ، گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی کی اور ٹاپ 5، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ٹاپ 10 میں نے گریجویشن کی۔ پھر میں نے پاکستان کی فیلوشپ، کالج آف فزیشین سے پاکستان کی فیلوشپ ایف سی پی ایس میں نے کیا۔ اس زمانے میں شوق تھا لوگوں کا کہ یہ شاید ہماری نیشنل کوالیفیکیشن، یہ نیشنل ہے، ساتھ باہر کی کوالیفیکیشن کا نام بدلنا چاہیے۔ اینڈ مائی فرینڈ دے یوزڈ ٹو گوز ٹو یو کے اور امریکہ، ایف آر سی ایس یا امریکن کوالیفیکیشن کی چاہت بھی تھی، لوگ وہاں جاتے بھی تھے۔ لیکن میں نے جیسے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، اور اسکول ٹیچر فادر آلریڈی میرے بھائی 3 پڑھ رہے تھے، آئی کوڈ ناٹ افورڈ ٹو گو ٹو ابراڈ۔ میرے دوستوں نے کہا کہ یار تم بھی ایف آر سی ایس کر لو، کیونکہ سارے جاتے تھے، کر کے آ جاتے تھے، اور سچی بات ہے کہ پاکستان کا یہ امتحان ایف آر سی ایس کے امتحان سے مشکل ہوتا، بٹ بیکاز آف فائنانشیل کنسٹرینٹ آئی ڈڈ ناٹ، آئی آپٹڈ دا پاکستانی کوالیفیکیشن۔ پھر میں نے یہی کوشش کی، جب میں نے ایف سی پی ایس کر لیا، پھر میں سینئر رجسٹرار بنا، پھر میں نے یہی کوشش کی، اور پولیس انسٹیٹیوشن کے جتنے امتحانات ہیں، اللہ کا شکر ہے آئی اسٹوڈ فرسٹ، وے اٹ بی دا سینئر رجسٹرار، وے اٹ بی دا اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسی پاکستانی کوالیفیکیشن کے ساتھ میں نے پروفیسر بنا، پھر ہیڈ آف سرجیکل ڈپارٹمنٹ کنگ ایڈورڈ میں بنا، اور پھر آگے ایڈمنسٹریٹو سفر کا آغاز۔
لیکن یہاں جو میں آپ کو انسیڈنٹ سنانا چاہتا ہوں وہ 2006 کا انسیڈنس ہے. ایک وقت تھا کہ 1992 میں ایف سی پی ایس کرنے کے بعد جب مجھے ایف آر سی ایس کے لیے اپرچونیٹی ملی، ایگزیمشن ہوتی تھی جا کے کریں، آئی کوڈ ناٹ افورڈ فائنانشلی. چاہت تھی کہ میں بھی ایف آر سی ایس کر لوں، ڈگری ہے، نام لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں فارن کوالیفیکیشن ہے، بٹ بیکاز آف فائنینشیل کنسٹرینٹ آئی ڈڈنٹ گو. 2006 میں جب میں پروفیسر بنا تو رائل کالج آف فزیشین سرجن گلاسکو، وہاں کے پریزیڈنٹ کی مجھے ای میل آئی کہ جی ہم نے آپ کا سی وی اسٹڈی کیا ہے اور ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ایز دا گیسٹ آف آنر آف آر کنوکیشن. کنوکیشن میں مجھے بلایا اور وہ جو ایف آر سی ایس کی ایک تھی، اللہ نے اس کنوکیشن میں مجھے ایف آر سی ایس آلریڈی ملی. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت دنیا کے جتنے انسٹیٹیوشن ہیں، مے اٹ بی دا امریکن کالج آف سرجری، رائل کالجز، مڈل ایسٹ کے کالجز، ان تمام کی کوالیفیکیشن میرے پاس اس وقت ہیں. لیکن بنیاد اس میں پاکستانی کوالیفیکیشن ہے، ایف سی پی ایس اور پاکستان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آئی فیل پراؤڈ that I belong to a village. I am locally qualified. میں پاکستانی ہوں، مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. اور مجھے جو کچھ ملا ہے اس ملک کی وجہ سے ملا ہے، اس دھرتی کی وجہ سے ملا ہے، اس زمین کی وجہ سے ملا ہے. اور اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جب آپ سنسیئر ٹو یور ورک ہوں اور آپ خود آنیسٹ ہوں تو یہ ایک برکتیں ویسی آ. بالکل ایسے سر، آپ نے ہمیں اپنی تعلیمی سفر میں جو مسائل آپ کو درپیش آئے ان کے حوالے سے بھی بتایا، جو اچیومنٹس آپ کو ملی ان کے حوالے سے بھی بتایا. لیکن دور حاضرہ کا جو طالب علم ہے وہ شارٹ کٹس کی تلاش میں ہے، کامیابی اس کے لیے کوئی کوئک آنے والی چیز ہے. تو آپ اس رویے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ درست ہے ہمارے دور حاضرہ کے طالب علم کے لیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا دور تھا، اینڈ اف آئی کمپیئر وہ دور اور آج کا دور، تو لگتا ہے کہ شاید اس وقت سوشل میڈیا ہے، مشینیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، کام جلدی جلدی ہو رہی ہیں. آپ کو پہلے امریکہ بات کرنی ہوتی تھی، مشکل تھی، اب 2 منٹ میں کر لیتے ہیں. اف آئی پریکٹیکلی کمپیئر اس میں پھر نا پلس مائنس کافی چیزیں آ جاتی ہیں. اور آخر میں مجھے لگتا ہے اس طرف سکون تھا، یہاں کہتے ہیں نا کہ ایک تیزی ہے اور ہمیں ایک بیلنس لائف گزارنی ہے. بیلنس لائف یہ ہے اس ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ بھی کرنا ہے، لیکن آپ کے اپنے جو ایسٹرن نارم ہیں، جو آپ کے فیملی نارم ہیں، آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تھرو آؤٹ مائی اون لائف ان کا خیال رکھا اور انہی چیزوں کو انکلکیٹ کیا اپنی اولاد میں بھی. اپنے میرے بچے ماشاءاللہ میڈیکل میں ہیں، لیکن حفظ کر کے میڈیکل میں ہیں، اور سارے اس وقت جو ہے ایسٹرن اور ریلیجس نام کو یہ آبزرو کر رہے ہیں. ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ینگسٹر کو یہ میسج بھی تو دینا ہوتا ہے نا کہ سوشل میڈیا کے دور میں ہر چیز میں اعتدال، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جوڈیشیس یوز آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، انفارمیشن آپ نے لینی ہے، لیکن اس میں اتنا انوالو نہیں ہونا کہ ایک سائیکیٹرک النس بن جائے جو کہ بنتی جا رہی ہے. اور علامہ اقبال کے ایک شعر کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آلدو بعض کا میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ اس زمانے میں اس انداز میں فٹ نہیں ہوتا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. احساس مروت، سمپتھی، ایمپتھی. میں ایف ایس سی میں تھا گورنمنٹ کالج میں، تو پوسٹ مین آتا تھا خط لے کے. خط پہ میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے ابا جی کی لکھائی ہے. خط دیکھ کے آنکھوں میں نمی آتی تھی، اس خط کو چوما جاتا تھا اور اس خط پڑھا نہیں جاتا تھا کیونکہ یہ سکون والی بات ہوتی. رات کو سرانے پہ رکھنا، بیٹھنا، خط کو پڑھنا، ایک مرتبہ پڑھنا، 2 مرتبہ پڑھنا، اور جب خط کو پڑھنا ایک نا دل کے اندر سکون محسوس ہوتا تھا. اب دس از ویری انفارچونیٹ کہ ڈیڈ آئی ہیو ریچڈ، تھینک یو، یو ہیو ریچڈ. تو ہمیں جو ہے نا اپنا جو ایک فیملی نارمز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، فیملی سسٹم کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو سمپتھی اور ایمپتھی کا ایلیمنٹ ہے اور تعلقات ہیں ان میں جو اپنا ایک ہمارا اپنا ایسٹرن نارم ہے ان کا خیال. سر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح سے آپ کو کیا چیلنجز تھے اور دور حاضرہ کا جو طالب علم ہے اس نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کامیابی کا سفر طے کرنا ہے. تو سر اب آ جاتے ہیں ہم سی پی ایس پی کے بارے میں. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ملک و قوم کی خدمت میں یہ ادارہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کی بہت کرم نوازی ہے. دس انسٹیٹیوشن از بلیسنگ فار پاکستان.
اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے آپ کو شاید کیمرے میں نظر آ رہی ہوگی، یہ واجد علی برکی صاحب رائٹ سائڈ پہ، اور ایک کریڈٹ اس شخص کو ڈالتا ہے 1962 میں اس کی یہ وین تھی کہ ہمارے پاکستان سے تمام لوگوں کا باہر جانا مشکل تھا، فائنانشل پرابلم تھے. سو ان 1962 there were 3 انسٹیٹیوشن جو بنے، اس میں کالج آف فزیشین سرجن پاکستان، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اینڈ پاکستان ریسرچ کونسل بائی دی ایکٹ آف پارلیمنٹ. باقی دونوں اداروں پہ تو میں کمنٹ نہیں کرتا، لیکن کالج آف فزیشین سرجن کا ایک سفر جو تھا دیٹ واز اے اسموتھ سیلنگ. اور آج یہ کالج ہے ایک سمبل ہے سکسیس کا اس ملک کی. اس کالج نے اس ملک کو 50,000 سے زیادہ اسپیشلسٹ دیے، اس کالج کے 37,000 سے زیادہ ٹریننگ، کوالٹی ٹریننگ، اسٹرکچر ٹریننگ حاصل کر لی. اور اس کالج نے ایکریڈیٹ کیا 6,200 سپروائزر کو، اور 423 ادارے ہیں جن کو کالج مانیٹر کر رہے ہیں، 300 پاکستان میں اور باقی پاکستان سے باہر ہیں، بی اٹ بی دا آئرلینڈ اور یو کے اور سعودی عربیہ اور نیپال. اور ایک آپ کو اور بتاؤں گا میں، جان کی خوشی ہوگی کہ دس کالج از ناؤ آفرنگ دی میکسیمم نمبر آف دا پوسٹ گریجویٹ پروگرام، 86 پوسٹ گریجویٹ پروگرام. اور کل نوٹیفیکیشن ہوا 87 کا جو سائٹوپیتھولوجی اور مالیکولر جینیٹکس. تو دنیا کی جو ہائیسٹ کوالیفیکیشن کہیں بھی ہے، پاکستان میں وہ کوالیفیکیشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنرل واجد علی برکی اور اس کے پیچھے جو تصاویر آپ تمام دیکھ رہے ہیں، واجد علی برکی صاحب سے لے کر پروفیسر محمد شعیب شفیع صاحب تک کا سفر، اور پھر اللہ نے مجھے بھی موقع دیا اور ہر آنے والے نے کنٹریبیوٹ کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا ضلع نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس کالج کے اسپیشلسٹ ایلنگ ہیومینٹی کی خدمت کی. بہترین سر، ایک تاثر ہے کہ جو کالج کی طرف سے ایف سی پی ایس کا پارٹ 2 امتحان ہے بالخصوص، اس کو پاس کرنے کے لیے ادارے کی جانب سے خاصی مشکلات کریٹ کی جاتی ہیں، اور اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ریفرنس اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال ضروری ہے. تو کیا آپ اس تاثر کو، کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں جی، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ 50,000 کے قریب اسپیشلسٹ ہیں، جس نے یہ امتحان کلیئر کر لیا، کسی ایک سے آپ اس تاثر کے بارے میں پتہ کر لیں. اس امتحان میں ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، میرٹ ہے. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جتنی انوویشن کسی ایویلیویشن سسٹم میں آ سکتی ہے، جو بائس کا ایلیمنٹ ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اس کالج میں وہ ایکسکلوڈ کیا جائے. شروع میں تھیوری پیپر بالشتوں سے ماپا جانے والا 20-25 سال پہلے یہ، بالکل. اب ایم سی کیوز دنیا میں آئے، یہ لے کے آ گیا کالج. اس کے بعد پھر جو ہمارا کلینکل ایگزامینیشن ہے، اس میں ٹوکس کا نام ہے، ٹاسک اورینٹڈ اسیسمنٹ آف کلینکل اسکل. اس میں 12 سے 15 اسٹیشن ہیں، ہر اسٹیشن پہ ایک ایگزامینر ہے، اور اس میں 50% سے زیادہ ایگزامینر دوسرے صوبے سے ہوتے ہیں، آرم فورسز سے ہوتے ہیں، پرائیویٹ پبلک سیکٹر سے ہوتے ہیں. تو یہ سارے ایک دوسرے کو تو نہیں جان رہے ہوتے. اسی طریقے سے پھر جو پریکٹیکل پیشنٹ کے اوپر لانگ شارٹ کیس ہے، 8 کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں. سو ایک بچے کو پاس ہونے کے لیے 20 ایگزامینر کے سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس میں لہٰذا وہ تو ایلیمنٹ آپ سمجھ لیں کہ دیٹ از ایبسولوٹلی زیرو. آپ 20 میں سے کسی ایک آدھ کو ٹچ کر لیں گے، اور یو کین ٹچ 20. سو میرٹ ٹرانسپیرنسی کی تو یہ ایگزامپل ہے کہ مختلف جگہوں سے لوگ اور مختلف سیکٹر سے. یہ دوسری آپ نے بات کی ہے کہ یہ امتحان مشکل ہے. آئی ایگری وتھ یو کہ امتحان مشکل ہے. پاس پرسنٹیج اس کی ریلیٹیولی کم ہے، اٹ از اراؤنڈ 20%. لیکن جب یہ امتحان آپ کلیئر کرتے ہیں، جب آپ کالج کے فیلو بنتے ہیں، تو اب آپ اسپیشلسٹ ہیں. دس از ایگزٹ کوالیفیکیشن. اور ایگزٹ کوالیفیکیشن میں وہ ڈاکٹر میں ساری وہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے جو ایک بہترین ایکسپرٹ میں ہوتی ہے. تو کالج یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ڈاکٹر یہ فیلڈ میں جائے تو پھر فیلڈ میں جا کے یہ ڈیلیور کرے، ایکسپیکٹیشن پہ پورا. ان ایشوز کو ایڈریس کرنا بھی ضروری تھا. سر، ہم آپ سے جانیں گے کہ بطور وائس چانسلر اور بطور صدر ان تعلیمی نظام اور ان اداروں کی بہتری کے لیے یقیناً آپ نے اٹھائے بھی ہوں گے اور اٹھا بھی رہے ہوں گے. کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیے جا چکے ہیں ان اداروں کی بہتری کے لیے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں میڈیکل ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن اس کا کمبینیشن ہے، اور میتھمیٹیشین بھی ہوں. اور اب جب ایڈمنسٹریشن اور ایجوکیشن میں آیا تو پھر نیچرلی آئی ہیو ٹو پلے مائی رول. اور اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک ہسٹری کو ٹچ دیتے ہوئے، انٹرنیشنل ٹچ دیتے ہوئے پاکستان کی طرف آؤں.
آج سے 20-25 سال پہلے دنیا میں جو ماڈل آف میڈیکل ایجوکیشن تھا وہ اپرینٹسشپ ماڈل تھا، استاد اور شاگرد والا. شاگرد استاد کو جو کرتے دیکھتا تھا، شاگرد وہی کرتا تھا. بعض کا استاد ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا، بعض کا استاد ٹریڈیشنل میتھڈس کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں نئے میتھڈ آ چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر پروڈکٹ اور پروسیس بیسڈ جو ماڈل وہ آئے. پھر کینیڈا نے آغاز کیا کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن، کینمیڈ ماڈل. کینیڈا نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، کولیبریٹر ہونا چاہیے، کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، اسکالر ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے. یہ کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن کینیڈا لے کے آیا. امریکہ ACGA بھی کمپیٹنسی لے کے آیا. اینڈ یو ول بی گلیڈ ٹو نو کہ 2008 میں خود اس وقت کے صدر ظفر اللہ چودھری صاحب کے ساتھ کینیڈا گیا. تمام پروگرام ڈائریکٹر سے ہماری میٹنگز ہوئی. ہم وہ کنسیپٹ لے کے آئے کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن، اور اس کا کالج میں کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. اس میں چیلنج آئے، انڈکشن کا چیلنج، کیرکولم کا چیلنج، ٹریننگ فریم ورک کا چیلنج، ایکریڈیٹیشن کا چیلنج، ایویلیویشن کا چیلنجز. ان تمام چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے اسٹریٹجی بنائی. اس بات کو نہیں کہتا کہ یہ ہم 100% ٹھیک ہیں یا پرفیکشن ہے، کیونکہ امپرومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اس امپرومنٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے جو کرنٹ کونسل ہے، اس نے تمام فیکلٹی سے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے نتیجے کے طور پہ ہم نے دیکھا کوالٹی اور سٹینڈرڈ. اس میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور کالج اس کا اسٹریٹجیز بنا رہا ہے کہ بہترین سٹینڈرڈ اور بہترین کوالٹی کو مینٹین کر سکے. سر، ہمارے ملک میں ایک فقدان بھی تو ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے درمیان. جو ڈیزیزز کا لیول ہے اور جو اس سے ریلیٹڈ سرجنس ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں جتنوں کی ضرورت ہے. تو کوئی ایسا پروگرام ہے جو فالو اپ کرتا ہے سارے اسٹیٹس کو، اور پھر اس سے ریلیٹڈ انیشیٹوز لیے جاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ آئی تھنک آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، ملک کو ضرورت کس کی ہے اور کون اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. آئیڈیلی تو جو گورنمنٹ کے لیول پہ تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے گا. آئی ایم شیور گورنمنٹ آپ کی لیول پہ کر رہی ہے، لیکن ہمارا کیا رول ہے؟ ہمارے پاس پہلے 54 فیلوشپ پروگرام تھے، اب 87 ہے. ہم نے دیکھا کہ سرجری میں جنرل سرجن ہیں، اسپیشلٹی ہیں، لیکن دنیا میں منیمل انویسو سرجری آگے کو جا رہی ہے، سرجیکل آنکولوجی، اسی طرح اسپائنل سرجری. تو ہم یہ نیا فیلوشپ پروگرام لے کے آئے. میڈیکل سائڈ پہ روماٹولوجی، اینڈوکرائنالوجی، انفیکشس ڈیزیز، اس قسم کی ہم سب اسپیشلٹی لے کے آئے ہیں کہ جو بہترین اسپیشلسٹ دنیا میں اویلیبل ہیں جن پروگرام میں، وہ پروگرام ہم پاکستان میں ان کو اب لاگو کر سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی حد تک اس میں کامیاب ہیں. اور آنے والے دنوں میں جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے، اور اسپیسیفک جو سپلائی ہے، اس کی نیڈ کالج پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کرے گا، اور رزلٹ انشاءاللہ بہتر دے گا. بطور وائس چانسلر اور بطور صدر CPSP اور فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، ان اداروں کو لے کر طلباء اور ڈاکٹرز، ان سب کے لیے فیوچر جو پلان ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس، اور اس سے درپیش چیلنجز، اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے جو اقدامات آپ اٹھا رہے ہوں گے، ان سے تھوڑا ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ مستقبل کے لیے کیا منصوبہ بندی ہے اور آپ کیا ویژن رکھتے ہیں ان اداروں سے ریلیٹڈ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان اداروں کو دنیا کے لیول پہ لے کے جانا ہے مطابق. اور دنیا میں ایک چینجز آتی ہیں، لیٹسٹ ریسنٹ ایڈوانسز آتی ہیں، ہم نے ان کو لے کے. کالج کے لیول پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے، اس کو امپروو کر رہے ہیں. اب ورک پلیس بیس اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب طالب علم آپریشن کر رہے ہوں، تھیٹر میں ہوں، وارڈ میں ہوں، آپ ان کو آبزرو کر کے اسیس کریں، اور اس اسیسمنٹ کا ویٹیج ہو ٹوورڈز فائنل اسیسمنٹ. نئی چیز ہے. اسی طریقے سے جب کالج ایکریڈیٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ یہ ادارہ ٹریننگ کرا سکتا ہے، وہاں کوالٹی اور سٹینڈرڈ کو دیکھیں. یہ سپروائزر ہے، یہ ٹریننگ کر سکتا ہے، اس سپروائزر کے کو مانیٹر بھی کرے اور اس کی فیڈ بیک بھی لے. ایک اور چیز ہے کہ جو سپروائزر کالج کے بچوں کو سپروائز کر رہے ہیں، یا جو ایگزامینر ہیں، ان کو بھی دیکھیں کیا ان کا نالج پرانا ہی ہے یا نیا ہے. اس کے لیے ریفریشر کورسز کرانا، کالج ان تمام پہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو یونیورسٹی ہے، جب یونیورسٹی بنتی ہے تو یونیورسٹی کی بین الاقوامی پہچان ہونی چاہیے. آئی فیل پراؤڈ کہ میرے آنے کے بعد فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی آپ کلک کریں گی تو آپ کو رینکنگ میں فاطمہ جناح کا نام آئے گا.
and I feel proud of my alumni. फ्लड चैलेंज आया तो alumni ने कहा अडॉप्ट कर ले एक विलेज, हमने आकाशानी विलेज राजनपुर फाजलपुर जो तहसील है अपना उसकी राजनपुर की फाजलपुर तहसील, वहाँ एक विलेज अडॉप्ट किया, 100 घर बनाए, फिर 200 बनाए, 300 घर, वहाँ कम्युनिटी सेंटर, वहाँ मेडिकल सेंटर, वहाँ स्कूल, और डॉक्टर आसिफ महमूद जा हेल्थ केयर सोसाइटी उसकी कोलैबोरेशन के साथ परमानेंटली बेसिस पे हम उसको देख रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, एकेडमिक हो, रिसर्च हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इंटरनेशनल लिजान हो, इन तमाम पे दोनों तरफ से तरक्की का सफर जारी है। सर, बतौर मेंबर ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन काउंसिल, आप इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है ना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है और होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब की हो या फेडरल लेवल की हो, उनको एक यूनिफॉर्म करिकुलम, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, क्वालिटी एश्योरेंस उसको उस अंदाज में इंश्योर करना चाहिए जो कि प्रॉबेबली उस पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत भी है, गुंजाइश भी है। इसी तरीके से हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडहॉकिज्म नहीं होना चाहिए। अगर किसी वाइस चांसलर की पोस्ट खाली है तो उसको ज़्यादा अरसा खाली नहीं होना चाहिए। अगर फैकल्टी की कमी है उसको पूरा करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब हायर एजुकेशन के मेंबर के तौर पे मैंने को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो एरियाज हैं दे नीडेड टू बी एड्रेस, और जब भी हमारी मीटिंग होती है हम इन एरिया को एड्रेस करने के साथ साथ जो एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड है, जो नई यूनिवर्सिटियाँ बननी हैं उनके लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको भी हम उसी अंदाज में फ्लोट करते हैं कि इनका ख्याल रखा जाए ताकि स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सके। सर, आपने हमें CPSP के बारे में बताया कि एक आलमी सतह पे इसका एक रेपुटेशन है, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक इमेज बना हुआ है। तो सर, आप इन इमेजेस और रेपुटेशंस को सस्टेन करने के लिए जो इकदाम करते रहे, क्योंकि हमारे बहुत से इदारे इन रैंकिंग से करीब भी नहीं आते, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं और क्या इकदाम किए जाने चाहिए? जैसा कि अभी आपने बताया कि कहाँ पे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। देखिए, इसमें मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है दैट आई वांटेड टू शेयर कि जब भी आप एक इदारे को एक ख़ास सतह से आगे ले जाना चाहते हैं, आपकी एक विजन होती है, आपका आइडिया होता है और आप उस आइडिया के लिए प्लान करते हैं। लेकिन प्लानिंग में इफ़ यू आर अलोन, एफर्ट अलोन हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी फैकल्टी ऑन बोर्ड। और मैं समझता हूँ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की ब्यूटी है कि 20 मेंबर काउंसिल, 70+ फैकल्टीज ये यकजान होके एफर्ट करती हैं और फिर एकेडमिक है, रिसर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल है, बात सफर आगे को चलता है। इसी तरह फातिमा जिन्ना की फैकल्टी एक टीम स्पिरिट के साथ डिलीवर करती है। फ्लड का चैलेंज है, टेली मेडिसिन का डिपार्टमेंट बनाना है या आपने कोई नई चीज लेके आनी है, तो इसमें टीम स्पिरिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एन इफेक्टिव एंड प्रॉपर डिलीवरी। सर, आप दौरे हाजिरा में जो नौजवान डॉक्टर्स हैं, क्या आप उनको इस तरह से देखते हैं कि वो अपने शोबे के साथ मुखलिस है? दौरे हाजिरा का नौजवान डॉक्टर क्या वो अपने शोबे के साथ मुखलिस है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे यस और नो में जवाब देना हो तो मैं कहूँगा यस, लेकिन आगे इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये जो पाकिस्तान का नौजवान है इसमें बहुत क्वालिटीज़ है। अल्लाह ने, वी आर ब्लेस्ड। पाकिस्तान जो है, ये जो मुल्क है, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये खित्ता, ये सरजमीन, इसके फल, इसके लोग, इनमें बहुत क्वालिटीज़ हैं। ये लोग जब अमेरिका में जाते हैं टॉप पे होते हैं, आयरलैंड यूके में जाते हैं टॉप पे होते हैं। तो इन तमाम लोगों की क्वालिटीज़ की प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, तो जो एक्सपेक्टेशन जिनकी आप बात कर रही है उन एक्सपेक्टेशन पे ये नौजवान हमारा पूरा उतरेगा। मैं तो डॉक्टर्स की बात करता हूँ, ये नौजवान डॉक्टर जिनके बारे में ये तासुर है कि शायद ये उस अंदाज में मसीहा नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, लेकिन जब मैं इमरजेंसी में जाता हूँ तो यही नौजवान डॉक्टर मैं देखता हूँ कि एक पेशेंट आ गया, उसकी अटेंडेंस साथ नहीं है, उसको ब्लड की जरूरत है, नेगेटिव ब्लड है, कोने से डॉक्टर उठता है, कहता है मेरा ब्लड है, ले ले, खून आपका दे देते हैं। और कई मैंने डॉक्टर्स ऐसे थे, शायद उनकी अपनी इतनी तनख्वाह नहीं होती जितनी वो डोनेशन दे रहे होते हैं पेशेंट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अक्सरियत ऐसी है जिसमें सिंपैथी है, एम्पैथी है, प्रोफेशनलिज्म है। हाँ, चूंकि मुआशरे में इन जनरल
100% परफेक्शन नहीं है, तो यहाँ भी एरियाज कुछ ऐसे होंगे जिनको एड्रेस करने की जरूरत है. लेकिन अगर मुझे मिन हैसुल कौम ये कहना पड़े कि हमारा नौजवान कितना रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवान रिस्पॉन्सिबल है. नीडेड टू हैव द इन्वायरमेंट जिसमें फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जाए. एजुकेशनल सेक्टर में ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज, ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जिसमें प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, एम्पैथी, सिंपैथी, उसकी ट्रेनिंग भी कराई जाए, उसकी रोल मॉडलिंग भी, उस पर जोर भी दिया जाए. सर बहुत शुक्रिया. बढ़ेंगे अपने आखिरी सवाल की जानिब. आप अपने स्टूडेंट्स, आपके तलबा, डॉक्टर्स और जो फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए जी, इसके लिए मैं 3 बातें कहूँगा. पहली बात तो ये है कि ये जो दुनियावी जिंदगी है ना, ये एक लिमिटेड है, 60-70-100 साल. इसके बाद जो लंबी जिंदगी है वो ना खत्म होने वाली है. दुनिया के बाद जो है उस जिंदगी का दारोमदार इस दुनियावी जिंदगी में. तो दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजारे कि आखिरत की अकाउंटेबिलिटी सामने हो. पहली चीज, जब ये चीज सामने होगी तो आपके सामने अल्लाह और उसके अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सामने होंगे. आप अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, आपकी जिंदगी में बरकत आएगी. सो ईमान पहली चीज है. सेकंड ये कि जो आपके पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं, और वालदैन वो हस्ती होती है जो अपने बच्चों को ये चाहती है कि जिस जगह पे मैं हूँ मेरा बच्चा आगे जाए. माँ बाप की रिस्पेक्ट, इज्जत. और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेंटोर, इनके रोल मॉडल नौजवानों के हैं, उस्ताद, उनकी इज्जत. जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी और साथ एतदाल पसंदी और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का जो है वो जुडिशियस यूज़. और यहाँ मैं पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चे यंगस्टर या एक टीन एज से गुजर रहे हैं, खुदारा उनकी सुपरविजन भी करें, उनको देखें भी, और देखें कि कितना वो अपने आप को सोशल मीडिया में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको टाइम भी दें. लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि यू आर मल्टीटास्किंग, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आप कॉलेज के जिम्मेदार हैं, आप घर को कैसे लुक आफ्टर करते हैं. तो मैं व्यूअर्स को भी ये बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी कि मैं लाहौर में हूँ और मैं अपने सारे बच्चों के साथ मैंने इकट्ठा टाइम ना गुजारा. फजर की नमाज बाजमात होती है, बच्चे सारे शाम सब. रात को जब मैं वापस आता हूँ, हम सब इकट्ठे बैठते हैं और बैठ के एक फीडबैक होता है कि जी आज का दिन हमारा कैसा गुजरा और कल का दिन हमारा कैसे बेहतर गुजर सकता है. और एक आध हदीस की किताब पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं हम सोने से पहले. सो पेरेंट्स का कांस्टेंट इंटरेक्शन विद दी किड्स, बच्चों के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यही मेरा एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी, नौजवानों के लिए. हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल. उम्मीद करते हैं जिन मसलों पे इन्होंने बात की हम मुस्तकबिल करीब में उन्हें भी हल होता देखेंगे और अपने मुआशरे को भी बेहतरी की तरफ जाता देखेंगे. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह.